بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ امتی بن کر آئیں گے، کیا یہ جواب درست ہے؟ تو حقیقت میں یہ جواب درست نہیں ہے۔ کسی نبی کو امتی کہنا درست بات نہیں۔ نبی وہ ہوتا ہے جس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، یعنی اللہ اسے غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ امتی میں یائے نسبت ہے، یعنی وہ امت جو اس نبی کی پیروکار ہو۔ امت کے ہر فرد پر امتی کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہر نبی کی امت دو طرح کی ہے، نمبر 1 ماننے والے، نمبر 2 نہ ماننے والے۔ دیکھیے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے امتی تھے جو ماننے والوں میں شامل تھے، اور ابو جہل بھی نبی علیہ السلام کے امتی تھے جو نہ ماننے والوں میں شامل تھے۔ تو امتی وہ ہوتا ہے جس پر وحی نہ آتی ہو۔ گویا عیسیٰ علیہ السلام کو امتی کہنا جماعت انبیاء سے نعوذ باللہ نکالنے والی بات ہے۔ تو اب خاتم النبیین کا مطلب اجاگر ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں آئے۔ اب ایسے نبی کا آنا بھی ناممکن ہے جس کو اللہ نے پہلے ہی نبوت سے سرفراز کیا ہے، اور نہ ایسے نبی کی گنجائش ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نبوت سے سرفراز کرے۔ اللہ اپنی بات میں سچا ہے، ہاں جھوٹوں کا منہ کون بند کرا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی خاتم النبیین کی تشریح لا نبی بعدی سے کی ہے۔ نبی منصوب ہے تو لا لائے نفی جنس ہے، یعنی میرے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں، نہ مسیح اور نہ جھوٹا مثل مسیح۔ بلکہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے سورۃ المائدہ کے آیت 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا، قیامت تک ہر تبدیلی سے پاک۔ حدیث میں آیا ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ بخاری جلد 1 صفحہ 771 پر، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہود اور نصارہ یعنی عیسائی۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ نصارہ تو وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں گزرا۔ جب نصارہ میں بعد میں شرک آ گیا تو اپنے نبی جو فقط عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کی قبر کو پوجنے لگے۔ یہ بات چونکہ نبی علیہ السلام نے اس زمانے میں کی تھی نا، کہ انہوں نے یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تو قبر تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، تو ان کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے نا۔ گویا کہ درج بالا حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کا بھی ذکر ہے۔ مفسر ابن کثیر سورہ کہف آیت 81 کے تحت ایک حدیث میں لکھتے ہیں کہ لو کان موسیٰ و عیسیٰ ہینا ما وسعہما الا اتباعی، کہ اگر بالفرض موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام میری دوران زندگی، یہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، زندہ ہوتے تو انہیں بھی سوائے میری تابع داری کے چارہ نہ ہوتا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نبیوں کی بات کرتے ہیں کہ اگر وہ بھی دونوں زندہ ہوتے تو میری تابع داری کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں۔ اور پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ دونوں کی قبروں کے بارے میں اللہ کے نبی نے ذکر کیا۔ اچھا، تو ابن کثیر نے اس روایت کو بقول ان کے خضر کی وفات پر بھی بطور دلیل پیش کیا ہے، اور آیت پیش کیا، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد۔ اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے کسی بشر کو ہمیشگی نہیں دی۔ اگر کسی نے یہ مطلب دیا ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یا نبوت ملی، ادھر جتنے انسان آپ کے پیدائش سے پہلے یا نبوت سے پہلے موجود تھے وہ سب کے سب مر گئے، سوائے نبی کے کوئی بھی آدمی زندہ نہ رہا، تو ایسے شخص نے قرآن میں زبردست خیانت کی ہے۔ کیونکہ آگے ہے افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، بس اگر اے نبی آپ وفات پا گئے تو کیا وہ آپ کے دور کے جو موجودہ لوگ ہیں ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ نہیں، بلکہ ان کو بھی مرنا ہے۔ بات صاف ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن و حدیث کی روشنی میں وفات پا چکے ہیں۔ ہاں، جھوٹا آدمی خیانت کرے گا اور باطل پر جمع رہے گا، باقی غلط بات چھوڑ کر حق بات قبول کرنا عین صداقت و امانت ہے۔ ایک مسلم کی شان بھی یہی ہے کہ جو ہی اس کو اپنی کوئی غلطی معلوم ہو اسے چھوڑ دے۔
اور حق کی طرف رجوع کرے، یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ کتب حدیث میں یہ بات مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ مرے نہیں ہیں، اور وہ اس وقت تک نہیں مریں گے جب تک منافقین کو ختم نہیں کریں گے، اس بات پر ڈٹ گئے۔ لیکن جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور قرآن کی آیت وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل تلاوت کی، اور فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پجاری ہے وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے، اور جو اللہ کا عبادت گزار ہے تو اللہ زندہ جاوید ہستی ہے جس کو موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بات سے رجوع کیا، اور پھر انہوں نے ایک اور بھی آیت تلاوت کی تھی، انک میتون و انہم میتون، اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ تو اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے بھی رجوع کر لیا تھا کہ نبی علیہ السلام کو موت آ گئی ہے اور وہ وفات پا چکے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جب بھی کسی کو حق بات ملی تو جھوٹی بات سے دستبردار ہو گئے۔ یہ خیانت نہیں بلکہ اچھی صفت ہے، جھوٹی بات پر اڑے رہنا خیانت ہے۔ اللہ ہم سب کو خیانت سے بچائے۔ آخر میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں حق کو سچ کی شکل میں دکھا دے اور اس کی پیروی نصیب فرما، اور باطل کو ہمیں جھوٹ کی شکل میں دکھا دے اور اس سے دوری نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔